السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لا ٹائگرز۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پہ جو آج صبح سے ہائی لائٹ ہوا ہے، کیونکہ رات کو تو عوام سو رہی تھی اور جب صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ تو صبح سے آج کا یہ ہائی لائٹڈ ایشو ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے کہ ایف آئی آر کس نے لانچ کروائی اور کہاں لانچ ہوئی، ایف آئی آر میں کیا دفعات لگائی گئی ہیں، کس بیس پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو نائب صدر ہیں کوئی پیپلز پارٹی کے راول پنڈی میں، انہوں نے یہ ایف آئی آر لانچ کروائی ہے اور انہوں نے کہا کہ 27 تاریخ کو وہ اپنے گھر میں موجود تھے، تو انہوں نے ٹی وی آن کیا، وہاں انہوں نے شیخ رشید صاحب کا انٹرویو سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب جو سابقہ صدر ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا ہے۔ کیا کہا ہے کہ یہ جی دہشت گردوں سے ان کی بات ہو گئی ہے، یہ دہشت گردی کا ایک ٹائپ کا سرگناہ ہے۔ تو کس طرح کی بات ہوئی ہے، عمران خان کو وہ مروانا چاہتے ہیں، یہ بات شیخ رشید صاحب نے کی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے خدشہ ہے کہ دو پارٹیز کے درمیان، پی ٹی آئی اور پی پی کے درمیان تصادم پیدا ہو جائے گا، جھگڑا ہوگا اور ملک میں جو ہے امن کی صورتحال قائم نہیں رہے گی، اس چیز کا خطرہ موجود ہے۔ تو انہوں نے یہ ایف آئی آر لانچ کروا دی اور جو دفعات لگائی گئی ہیں شیخ رشید صاحب پر وہ ہیں جی 120B تعزیرات پاکستان۔ یہ ہے 120B جو ہے وہ بات کرتا ہے کرمنل کانسپائریسی کے بارے میں، کہ کسی نے کسی کا سازش کرنا کریمنلی، کہ اس طرح سازش کرنا کہ کسی کرائم کے لیے سازش کرنا، کسی جرم کے لیے سازش کرنا، اس سازش کا حصہ ہونا۔ ویسے ایکچولی ہوتا ہے ابیٹمنٹ، کسی کی اعانت کرنا، ٹھیک ہے، کسی بھی جرم کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کی اعانت کرنا۔ تو یہ جو کرمنل کانسپائریسی ہے یہ بھی تقریباً اس میں فال کر جاتا ہے کہ جرم کرنے پر جو ہے جرم کرنے کی سازش کرنا، کسی کو اکسانا، اس ٹائپ کا یہ سیکشن ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ تقریباً اوفینس کے مطابق ہوتی ہے۔ جو اوفینس ہوتا ہے تقریباً اس کو بھی وہی سزا دی جاتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر 2 سال سے کم کی سزا ہے تو جس نے کرمنل کانسپائریسی اس اوفینس کی ہے اس کو 6 ماہ تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اور دوسری دفعہ جو لگی ہے وہ ہے 153A، وہ بھی تقریباً اس طرح کی ہے کہ کسی نے کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا جس سے تصادم پیدا ہو عوام میں اور 2 گروہ میں جھگڑا پیدا ہو، ایسے سٹیٹمنٹ کی بیس پر بھی کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور 505 تعزیرات پاکستان کا سیکشن لگا ہے، اس کے عوض بھی دیکھا جائے اگر تو یہی بات ہے کہ کسی کا اس طرح افواہ پھیلانا کہ کسی جرم کو ہوا دینا، 2 گروہ میں جو ہے تصادم پیدا کرنا، لڑائی جھگڑا پیدا کرنا، اس طرح کی افواہ پھیلانا جس سے 2 گروہوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے اور تقریباً سازش کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی سزا بھی جو ہے سیکشن 505 کے تحت جو تعزیرات پاکستان کا سیکشن ہے 7 سال کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ 3 سیکشن لگائے گئے ہیں شیخ رشید صاحب پر، اور جو ہے رات کے 1 بجے پولیس نے ان کے گھر چھاپا مارا اور ان کو گرفتار کر کے لے گئی پولیس اسٹیشن میں۔ یہ تھی ایف آئی آر تک کی بات کہ ایف آئی آر میں کیا ہے، کس نے ایف آئی آر کروائی اور کیا تھا اس ایف آئی آر میں، اس کی بیس کیا تھی۔ کہ زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں سے بات ہوئی ہے ان کی، تو وہ عمران خان کو مروانا چاہ رہے ہیں، تو اس بیس پر جو ہے ملک کی تصادم پیدا ہو جائے گا، 2 گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرمنل کانسپائریسی کر رہا ہے یہ شخص شیخ رشید، تو اس کو جو گرفتار کیا جائے تاکہ یہ اس چیز سے باز آ جائے۔ لیکن حقیقت اگر ریالٹی کو دیکھا جائے، اب عوام اندھی نہیں ہے، سب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ جس کا اقتدار آتا ہے وہ دوسری پارٹیز کے لوگوں کو پھر لائنیں لگا دیتا ہے، جیسے کہ پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہو گئی، اب جی شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہو گئی، اسی طرح عمران ریاض خان کی گرفتاری ہو گئی۔ تو مطلب کہ اگر اقتدار میں اب پی ڈی ایم ہے، نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، پی ڈی ایم میں یہ سب آ جاتے ہیں، تو یہ اقتدار میں انہوں نے جی کام کھینچ دینا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ قانون پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دفعات لگائی ہیں آپ نے، اگر اس نے ایسی بات کی ہے تو ٹھیک ہے، اوکے، مان لیتے ہیں اس بات کو،
لیکن یہ دیکھیں کہ باقی جو عوام رول رہی ہے، جن کے قتل کے مقدمات چل رہے ہیں، انصاف نہیں مل رہا ان کو، جن کے ایشوز اتنے بڑے بڑے ہیں، ان کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی، اور جن کے اتنے بڑے مقدمات 2 سال ہو گئے ہیں، ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا، ان چیزوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ صرف ایک شخص نے بات کی ہے، اب دیکھیں نا ان دونوں کو آپ کمپیریزن کر لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بیٹھ کر بات کر رہا ہے، چاہے وہ سازشی بات بھی ہو، ٹھیک ہے، ٹی وی پر انٹرویو دے رہا ہے، اس کو آپ نے فوراً جا کے گرفتار کر لیا ہے۔ ویسے تو 27 تاریخ کو ہوئی تھی ایف آئی آر، اور 1 فروری کو ان کو گرفتار کیا گیا۔ بس وہ موقع محل دیکھ کے ان کو گرفتار کیا گیا، دن میں بھی نہیں کیا کیونکہ لوگ نہ جمع ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ رات کو اس وقت کیا جب لوگ صبح اٹھے، تب پتہ چلا کہ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ بے گناہ ہے یا وہ بھی جو ہے نا دودھ کا دلہا ہے، یہ سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو دوسری پارٹی والوں کی خیر نہیں، ٹھیک ہے، اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، یہ پھر ایک دوسروں پہ جو لیٹیگیشن کا جو سلسلہ ہے وہ چلا دیتے ہیں، اور ادھر دوسری طرف دیکھا جائے عوام جو ہے، عام عوام، ان کی اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں، اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں، کسی کی زمین پر کوئی قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا ہے، اور کسی کے جو ہے کسی کو انصاف نہیں مل رہا، کسی کی اولاد قتل ہو گئی ہے، ان کو نہیں انصاف مل رہا، مطلب اور اس سے بڑھ کر بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی۔ ایف آئی آر کروانے کے لیے پتہ نہیں کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک بندے نے بس بیٹھ کر جو ہے وہ ٹی وی پر انٹرویو دیا، کوئی ایسی بات اس نے کر دی اور فوراً جو ہے ایف آئی آر ہو گئی، جا کر اسے پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، کریں آپ قانون پر عمل پیرا ہوں، لیکن سب کے لیے ایک جیسا ہونا، یہ عوام بھی تو ہے جن کے اتنے بڑے بڑے مقدمات ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا، جن کے اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں، ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، یہ سب کہاں جائیں گے؟ یہ صرف عوام کو انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بہت جو ہے نا ٹھیک قسم کے لوگ ہیں۔ جب ان کا اقتدار تھا، شیخ رشید صاحب کا تھا، فواد چودھری کا تھا، یا عمران خان صاحب کا تھا، جب ان کا اقتدار تھا انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، انہوں نے بھی ایسے ہی لیٹیگیشن کی تھی، اس طرح ہی جو ہے نا ایف آئی آر درج کروائی تھی، اور جو ہے جیسے رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو چرس ڈال دی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا۔ یہ سب ایک جیسے ہیں، چاہے وہ پارٹی ہے چاہے وہ پارٹی ہے، یہ اقتدار کی جنگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے لیٹیگیشن سے باز نہیں آ رہے۔ دوسری طرف عوام کے یہ حالات ہیں کہ عوام کو انصاف بھی نہیں مل رہا اور کھانا بھی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا ہے، خیر ڈیفالٹ تو نہیں ہوتا، لیکن سین یہ ہے کہ عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں آپ، بجلی کی قیمتیں دیکھیں، اور باقی حالات ہیں، ملک کی حالات بالکل کوئی کسی حال میں نہیں ہے ملک۔ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے، اپنی لیٹیگیشن میں لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے بدلے لینے کے لیے، اپنی ذاتیات کے لیے ایک دوسرے سے بدلے لے رہے ہیں، اور عوام رول رہی ہے، ان کو اور کسی چیز کا خیال ہی نہیں ہے۔ اور بھی تو اتنے پولیس اسٹیشن ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنی عوام ہے، 22-24 کروڑ پاکستان کی عوام ہے، ان کے اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا، ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، اور یہاں ایک بندہ جو ہے بیٹھ کر بات کرتا ہے، صرف اس بیس پر اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور ہم عوام جو ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، آپ بھی، ہم سب عوام ہیں، یہ تو ویسے نمائندے بھی ہماری عوام کے ہی چنے ہوئے ہیں، یہ بھی عوام میں سے ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، جیسے میں کہتا ہوں میں دوسروں سے مختلف ہوں، آپ کہیں گے میں دوسروں سے مختلف ہوں، وہ کہے گا میں دوسروں سے مختلف ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم خود ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے چوز کیے ہوئے نمائندے ٹھیک نہیں ہیں، یہ جب آتے ہیں اقتدار میں، انہوں نے کیا کام کرنا ہوتا ہے، کیا ملک کو سدھارنا ہوتا ہے، کیا یہ محب وطن ہوتے ہیں، بس اپنے اقتدار کو جو ہے انجوائے کرتے ہیں، اور جو مخالف ہوتے ہیں ان کو جس سبق دیتے ہیں ٹھیک طرح سے، یہ ان کا اقتدار ہے، بس اسی کو انجوائے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ملک کا کوئی کام کسی نے نہیں کرنا ہوتا، یہ ایسے ہی رول رہا ہے اور رولتا رہے گا، ایسے ہی چلنا ہے یہ سلسلہ۔ یہ حالات ہیں ہمارے پاکستانی عوام کے، اور ہم عوام اتنی پاگل ہیں کہ ہم ان کے گھر کے باہر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن کے باہر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہیں بھی جہاں موقع ملے کہ نہیں جی فلاں کو آزاد کرو، فلاں کو رہا کرو، فلاں کو رہائی دو، فلاں کو رہائی دو، سب، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کے، یہ سب لوگ بھی ان کے پیچھے جو پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کے پیچھے جن کو کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ ان ایسے لوگوں کے پیچھے آپ جو ہے
روڈوں پر جا کر احتجاج کرتے ہیں اور آپ جو ہے خود آپ کو کھانا نہیں مل رہا. تو آپ نے جب ایسے ہی کرنا ہے تو پھر یہ بھی اسی طرح جو حکمران ہے جب یہ اقتدار میں جو بھی ہوگا وہ اسی طرح سر پہ چڑھا رہے گا. اس کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہونا, ملک کا کوئی کام نہیں کرنا, انہوں نے صرف اپنا اقتدار انجوائے کرنا ہے. اور جو مخالف ہیں ان پر جی جو ہے لیٹیگیشن کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. یہ چلتا رہے گا ہمارے پاکستان میں, کیونکہ ہم سب ہیں ایک جیسے, ہم عوام بھی ایک جیسے ہیں, ان کو ہم خود سپورٹ کرتے ہیں ایسا کرنے کے لیے. تو پھر یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک, شیخ رشید کی گرفتاری کے بارے میں, کہ کس طرح ان کو گرفتار کیا گیا, کیوں گرفتار کیا گیا. تو نیکسٹ ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.